الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. پچھلے درس کے اندر کس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی تکلیف دی جاتی تھی، اس کے تعلق سے ایک واقعہ بیان کیا گیا تھا، جس میں کفار قریش یعنی جو قریش خاندان سے تعلق رکھتے تھے، آپس میں انہوں نے مشورہ کیا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں سجدے میں جائیں گے تو ان کے اوپر اونٹ کی اوجھڑی رکھی جائے، اور ان لوگوں نے رکھا۔ کفار قریش جو تھے ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی زیادہ نفرت تھی، خاص طور سے آپ جب نماز پڑھتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے تو جو کفار قریش تھے ان کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی تھی، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کعبہ کے سامنے پڑھتے تھے، اور جو صحابہ کرام تھے وہ کھل کر کے کعبہ میں نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، کیونکہ جتنے بھی لوگ اسلام قبول کرتے تھے وہ غریب طبقہ، وہ جو ہے غریبی میں مفلسی میں اپنی زندگی گزارتے تھے، اس لیے وہ ڈرتے تھے۔ تو دار ارقم، وہاں پر صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سیکھتے، دین کی باتیں سیکھتے، اور اگر اللہ کی عبادت کرنی ہوتی تو وہیں دار ارقم میں کیا کرتے تھے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے سامنے نماز اس وجہ سے پڑھتے تھے تاکہ لوگ آپ کو دیکھ کر کے اسلام میں داخل ہوں، آپ کی عبادت کو دیکھ کر کے لوگ آپ کی طرف مائل ہوں، اور اس سے کفار قریش کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی تھی۔ ابو جہل کے بارے میں آتا ہے، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، کعبہ کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ ابو جہل وہاں سے نکلا اور اپنے ساتھیوں سے یہ کہہ کر کے نکلا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جائیں گے تو میں بھاری سا پتھر لے جا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر دے ماروں گا۔ یہ اس نے مشورہ کر کے اور عزم کر کے ارادہ کر کے اپنے ساتھیوں کے درمیان سے نکلا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جاتے ہیں وہ پتھر لے کر کے نکلتا ہے، اور کچھ ہی قدم کچھ ہی دور آگے نکلتا ہے، اور پھر وہ پیچھے ہٹنے لگتا ہے۔ ابو جہل پیچھے ہٹنے لگتا ہے، اس کے ساتھی دیکھتے ہیں اور غور کرتے ہیں کہ ابھی تو ہم سے وعدہ کر کے یہاں سے نکلا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے گا، نعوذ باللہ مار دے گا، سجدے کی حالت میں جب جائیں گے تو ان کے اوپر پتھر مار دے گا، اور ابھی یہ دیکھا جا رہا ہے کہ وہ پیچھے ہٹ رہا ہے، اس کے قدم پیچھے کی طرف آ رہے ہیں، اور وہ آ کر کے اپنے ساتھیوں میں مل جاتا ہے۔ اس کے ساتھی اس سے پوچھتے ہیں، تم نے تو یہ کہہ کر کے یہاں سے نکلے تھے تم یہاں سے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد کو مار ڈالوں گا، پتھر ان کے سر پر دے ماروں گا، اور تم پیچھے ہٹ کر کے آ گئے۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا، میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھ رہا تھا، محمد کی طرف میں جب جا رہا تھا، محمد کو مارنے کے ارادے سے جب میں نکلا، اور جب ان کے قریب پہنچنے والا تھا دیکھا کہ ایک بہت بڑا الاؤ، آگ کا بہت بڑا گدھا وہاں پر دکھ رہا ہے، اس لیے میں پیچھے ہٹ گیا، اگر میں آگے بڑھتا تو جلا دیا جاتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا معاملہ تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ اگر ابو جہل آگے بڑھتا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کو مار مار کر توڑ ڈالتے تھے، اس کی ایک ایک ہڈی کو توڑ دیتے تھے، اس لیے وہ جو ہے بھاگ گیا۔ اسی طریقے سے ایک اور واقعہ ہے ابو جہل کا ہی، کہ ایک مرتبہ یہی واقعہ ملتا جلتا، اور اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ بہت بھاری اونٹ دیکھتا ہے،
اونٹ دیکھتا ہے اور اونٹ دیکھ کر کے پیچھے ہٹنے لگتا ہے، پھر بھی اس نے یہ بھی ارادہ کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مار دے گا پتھر سے، پھر وہ پیچھے ہٹنے لگتا ہے۔ جب اس کے ساتھی پوچھتے ہیں تو کہتا ہے کہ میں نے اونٹ دیکھا اور اتنا بھاری اونٹ تھا کہ اگر میں آگے بڑھتا تو مجھے نکل جاتا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اتنا بھاری بھرکم اونٹ میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ تو اس واقعے سے کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی تھے، وہ اللہ کے نبی تھے، اللہ رب العالمین ان کو اپنی طرف سے مدد دیتا تھا، اور اگر ہم دین کا کام کریں گے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں گے، لوگوں کو اسلام کی باتیں بتلائیں گے تو لوگ ہمیں ستائیں گے۔ ایسا نہیں ہے۔ ایک واقعہ ہم نے کل ہی سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں سجدے کی حالت میں ہیں، آپ کے اوپر اونٹ کی اوجری رکھ دی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور واقعہ ہے، عقبہ بن ابی معیط، یہی نالائق، یہی بدتمیز، یہی بدبخت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن پر اونٹ کی اوجری رکھ دیتا ہے، اور اتنی بھاری بھرکم اوجری ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے اٹھنا چاہتے ہیں، اٹھ نہیں پاتے ہیں۔ ایک مرتبہ یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سنا رہے تھے، لوگوں کو قرآن پڑھ کر کے بتلا رہے تھے، قرآن سنا رہے تھے۔ وہ اس مجلس سے جو ہے نکلتا ہے اور پھر آ کر کے ابی بن خلف، یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اس کے جو ہے غلام تھے، جب اسلام نہیں لائے تھے حضرت بلال علیہ السلام، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، تو یہ ابی بن خلف جو ہے ان کا آقا رہا کرتا تھا، سردار رہا کرتا تھا۔ یہ عقبہ بن ابی معیط جب اس کے پاس آتا ہے تو ابی بن خلف کہتا ہے کہ تمہارے درمیان، تمہارے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھ کر کے سنایا اور تم کچھ نہیں بولے، تم کچھ کہے نہیں، سن کر کے چلے آئے۔ جاؤ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر نعوذ باللہ تھوک کر کے آؤ۔ یہی بدبخت شقاوت پرست آدمی عقبہ بن ابی معیط جاتا ہے، ابی بن خلف کی باتوں میں آ کر کے جاتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تھوک دیتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر جا کر کے تھوک دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر سے کام لیتے ہیں، کچھ نہیں بولتے ہیں، آسمان کی طرف جو ہے نظر اٹھاتے ہیں، صبر سے کام لیتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایسے بھی واقعات موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تھوکا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن پر اونٹ کی اوجری رکھی گئی، تب اللہ رب العالمین کی مدد نہیں۔ ہاں کچھ ایسے واقعات ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ان کی مدد کی۔ تو یہ کہنا کہ وہ اللہ کے نبی تھے اس لیے ان کو مدد حاصل ہوتی تھی، نہیں، ہماری زندگی میں ایسا ہوتا ہے۔ ہم اللہ کی طرف جاتے ہیں یا کہیں سفر میں گئے، اللہ رب العالمین ہم کو بڑی مصیبت سے بچا لیتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیبی مدد حاصل ہوتی تھی، جب بھی آپ پریشانی میں مبتلا ہوتے تو فرشتے اللہ رب العالمین، ایسا نہیں ہے۔ آپ طائف کا واقعہ اٹھا کر کے دیکھیے، طائف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا مارا گیا کہ آپ کا خون جو ہے سر سے نکل کر کے پاؤں میں آ کر کے جم گیا تھا۔ تو یہ کہنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، اللہ رب العالمین کی مدد ہمیشہ آتی تھی، ہمیشہ نہیں آتی تھی۔ تو ہم کو بھی آگے بڑھ کر کے اللہ رب العالمین کی دین کو پھیلانا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ ہم کو بتلایا ہے زندگی جینے کا، کہاں صبر سے کام لیا جائے، کہاں حکمت سے کام لیا جائے، کہاں لوگوں کو بتلایا جائے، کہاں لوگوں کو سمجھایا جائے، یہ تمام چیزیں ہمیں اپنی زندگی میں نافذ کرنی چاہیے۔ اور یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ کی مدد ہمارے اوپر آئے گی یا نہیں آئے گی، ضرور آئے گی۔ آپ جو ہے صبر سے کام لیں، اللہ پر توکل کریں، اللہ پر یقین رکھیں، اور اپنا کام آپ جو ہے آسانی سے کرتے رہیں، انشاءاللہ اللہ کی مدد ضرور حاصل ہوگی۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین